من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان اگر اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہے ابا جان اسے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ آج تیری بیٹی کے تن پر اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر ڈال دی، پھر بعد میں اندر تشریف لے گئے۔ گھر کی حالت دیکھی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، برتن میں سالن کوئی نہیں، روٹی چگیر میں روٹی کوئی نہیں۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں سیدہ فاطمہ اٹھی اور آدھی روٹی کا ٹکڑا برتن میں لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدھی روٹی کا ٹکڑا دیکھا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ سننا، فرمایا ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی۔ ابا جب روٹی کھا رہی تھی کہ تو یاد آ گیا، ابا جان آدھی میں نے کھا لی، آدھی میں نے اپنے باپ کے لیے بچا کے رکھ دی، پتہ نہیں میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد کھائی، آج تیرے باپ نے 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ یاد ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب دعوت ہوئی، مقداد بن اسود بھی دعوت میں بیٹھے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ حضور کے سامنے جب گرم کھانا لایا گیا، آپ نے ایک روٹی چنگیر میں سے اٹھائی، اس پر تھوڑا سا سالن ڈالا، روٹی کو لپیٹ کے فرمایا مقداد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا چپکے سے جا میری بیٹی کے گھر پہ جا کے دے آ، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ایک سونے کا ہار بنا کے دیا، حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن بنا کے دیے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما فاطمہ نے دھلا ہوا جوڑا پہنا، سونے کا ہار پہنا، حسنین کریمین کو نواسہ رسول کو چاندی کے کنگن پہنائے اور کہا آج ابا جان کئی دل کے بعد تشریف لائیں گے، آج میں اپنے سونے کا ہار دکھاؤں گی۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس آئے، مدینے کی گلی میں جب آپ نے پاؤں رکھا، کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا آج تیری بیٹی بھی امیر ہو گئی، اس نے سونا پہن لیا۔ حضور الٹے قدم واپس چلے گئے، مسجد نبوی میں جا کے رونے لگ گئے۔ شہزادے نواسے آئے اور آ کے کہنے لگے کملی اما جان، اب نانا دروازے پر آ کر واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ نے بھیجا اور جا کے کہ میں تو آپ کا یہاں انتظار کر رہی ہوں، آپ تو گھر میں تشریف لے گئے۔ رحمت والے نبی کی رو رو کے آنکھیں مبارک گیلی ہو چکی تھی، بلکہ مبارک بھیگ چکی تھی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی انتظار کر رہی ہے، کہہ دے بیٹی کو میں محمد نہیں آؤں گا، کیونکہ میری بیٹی نے باپ کی فقیری کو چھوڑ کے دنیا کی امیری اختیار کر لی ہے، ہمارا امیروں سے کیا واسطہ۔ حضرت علی کی کوک نکلی، حضرت علی کی چیخ نکلی، روتے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ گئے، اللہ پر اے فاطمہ طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے نہ رویا، آج تیرے گلے میں سونے کا ہار سن کے رو پڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یوں تو نہیں کہا عورت کو جائز ہے سونے کا ہار پہن لو، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً گلے میں ہاتھ ڈالا، سونے کا ہار توڑا، حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا، حسن حسین کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ نے کاتری چھری لے کر جو گھر کے اندر نیا پردہ ٹانگا تھا اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا ابا جان جاؤ کسی حضرت علی سے کہا جاؤ میرے باپ کو دے دے، ایک مرتبہ معاف کر دے، یہ ہار کسی غریب کو دے دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار اور کنگن حضور صحیح سرکار کو دیے، کملی والے روتے ہوئے تشریف لائے، فرمایا اے فاطمہ اگر تو سونا پہننے لگ گئی تو امت کی غریب بیٹیوں کی ڈوریاں کیسے اٹھے گی۔ میں کس کی مثال دوں گا اگر تو نے سونے پہننے شروع کر دیے۔
اگر بیٹی بیٹی تیرے گلے میں سونے کا ہار رہا تو کئی بچیاں طلاق لے کے باپ کا منہ کالا کر کے گھر میں بیٹھ جائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے سونے کی چیز بنا کے نہیں دی۔ کون؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی، یہ جنت کے پھول، یہ جنت کے شہزادے۔ ماں فاطمہ کی گود میں حسین دودھ پیتا ہوا نظر آیا، ماں نے قرآن سنایا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دودھ پی رہے، ماں نے قرآن کی لوریاں دیتے۔ اور میرے عزیزوں، میرپور بڑھوں کے نوجوانوں، اپنے گھر میں جا کے دیکھو، کونے کونے سے گانے کی آواز ہے، کہیں سے تمہیں قرآن کی آواز آ رہی کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتانا کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر سے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر سے ٹی وی میں گانے کی آواز تو ہے، فلموں کی آواز تو آ رہی ہے، ڈراموں کی آواز تو آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، بے ایمانی نظر آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نظر نہیں آ رہی؟ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جمال الدین کے بیٹے نے، عبد فتح نے جامعہ حیدریہ کے اندر اللہ اکبر قرآن پاک حفظ کیا۔ ان آنکھوں نے فرشتوں کو میرپور بڑھوں کے بازار میں آتے دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کئی دل کے بعد ایک حافظ کے سر پہ دستار سجی ہے۔ اللہ اکبر، گانے کی وجہ سے، گالی کی وجہ سے، زنا کے اڈوں کی آبادی کی وجہ سے فرشتوں نے شہروں میں آنا چھوڑ دیا۔ آج ایک قرآن کا حافظ بنا، آج استاد کو اور حافظ کو اور حافظ کے والد کو آسمان سے فرشتے زمین پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، بات پلے باندھ لینا، اپنے بعد اپنی نسل میں کوئی ایک قرآن والا پیدا کر دینا اور بے فکر ہو کے مر جانا۔ قبر ایسے لگے گی جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے۔ اگر سب بچوں کو دکانداری کے اوپر ڈال کر چلے گئے تو میرے عزیزوں پھر ذرا سوچ سمجھ کے مرنا۔ خدا کی قسم، قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے اندر فاقوں میں زندگی گزار کر، کپڑے کی تنگی برداشت کر کر ایسا جوان تیار کیا جسے شہید کربلا کہتے ہیں، جسے جنتی جوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی فاطمہ کی گود میں قرآن سن کے دودھ پی رہا ہوگا؟ ماں نے قرآن پڑھتے پڑھتے بیٹے کے چہرے کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا اس کھیر کی، اس گود کی، اس لوری کی، اس قرآن کی تلاوت کی کیا قیمت ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی ماں کو روتے ہوئے مسکرا کے دکھا دیا ہوگا، کہا ہوگا ماں ننھے ننھے ہاتھوں سے تیرے آنسو صاف کر کے وعدہ کرتا ہوں، جو قرآن تو نے مجھے گود میں سنایا وہ قرآن کربلا میں نیزے کی نوک میں سناؤں گا۔ آج عورتیں رو رہی ہیں، ہمارے گھر کے اندر نیک بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ میری ماں، میری بہن، خدا پاک کی قسم آج امت تیرے سے سوال کر رہی ہے، آج نبی کی امت تیرے سے کچھ مانگ رہی ہے، اللہ کی رحمت تیرے سے تقاضا کر رہی ہے۔ کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں قرآن والے آیا کرتے تھے؟ کہاں چلی گئی وہ گودیں جن گودوں میں حافظ قرآن پیدا ہوا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سننا ذرا توجہ کے ساتھ، 6 سال کی عمر ہے، یتیم ہے، ماں نے انگلی پکڑی مدرسے میں لے گئی اور استاد سے جا کے کہنے لگی استاد محترم میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا۔ استاد محترم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لے۔ بیٹے نے بسم اللہ پڑھی، ماں کان میں کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ استاد محترم ایک وعدہ کر، جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر میں واپس نہ بھیجنا۔ استاد نے کہا وعدہ کر لیا۔ 2-3 دن گزرے، بایزید بستامی کی رو رو کے آنکھیں لال ہو گئی، سوج گئی۔ استاد نے کہا بیٹے مانی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بستر نہیں ملتا، کہنے لگے ساری چیزیں ملتی ہیں لیکن مجھے ماں کا پیار نہیں مل رہا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، ماں اپنے ساتھ سینے سے لگا کے سلایا کرتی تھی۔ استاد کہنے لگے 2 دن ٹھہر جا میں چھٹی دے دوں گا۔ 2 دن گزر گئے، بایزید بستامی کہنے لگے استاد محترم آج تو چھٹی دے دو، ماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، استاد کہنے لگے 2 دن اور ٹھہر جا۔ کب تک بہانے ملاتا؟ ایک دن صبح فجر کی نماز سے پہلے دیکھا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آنسو بہا بہا کے رو رہا ہے۔ استاد کا دل بھی نرم ہوا، فرمایا بیٹے سبق سنا کے چلا جا لیکن وعدہ کر شام کو گھر واپس آئے گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور جا کر دروازہ بجایا۔ اماں وضو کر رہی تھی، لوٹا پانی کا برتن ہاتھ میں لے کر۔ ماں نے پوچھا کون دروازے پر؟ کہا اماں تیرا بیٹا دروازے پر آیا
گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ آج کون سی غلطی ہو گئی، میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے بغیر ہی واپس آ گیا، لگتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی۔ بیٹا نافرمان ہو، لگتا ہے باپ سے حرام کی کمائی کا رستہ شروع ہو گیا ہے۔ کہنے لگی کون بایزید؟ میرا تو نہیں ہو سکتا، میرا تو بڑا فرما بردار ہے، جب تک قرآن کا حافظ نہیں بنے گا نہیں واپس آ سکتا۔ ننھا مجاہد تھا، اس کے دل کو بات لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کو احساس ہوا، ماں کہنے لگی چلو دروازہ کھول دو، پیار سے ناشتہ کروا کے دوبارہ چھوڑ کے آؤں گی۔ اس امید سے ماں نے دروازہ کھولا، ماتھے پہ پیار کروں گی، منہ پہ پیار کروں گی۔ ماں نے دروازہ کھول کے باہر چھاتی ماری، جھانکی، دیکھا بایزید مستحمی نظر کوئی نہیں آیا۔ بایزید بایزید کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ماں کا کلیجہ منہ کو آیا جب ماں نے رو کے دکھایا بایزید کہاں چلا گیا۔ گلی کے کونے سے بایزید نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا، کہا اماں دیکھ لیا، دکھا دیا، اماں السلام علیکم، وہ آ جا روٹی کھا کے چلا جا۔ کہا اماں اب تیرا وعدہ پورا کروں گا، اماں جب تک قرآن کا حافظ نہ بن گیا میری ماں میں تجھے شکل نہیں دکھاؤں گا، چھوڑ کے چلو۔ کہاں سے لاؤں وہ نوجوان جو ماں باپ کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں؟ گونگے ہو گئے تمہارے باپ نوجوانوں، تم نے چائے کے ہوٹلوں پر اپنی زندگی کو آوارہ ہی گزار دیا۔ میرپور کے لوگوں خدا کی قسم اگر اس نیت سے تم شخصنا شہباز کلندر جاتے ہو، سیون شریف جاتے ہو، سخی سرور جاتے ہو، عبداللہ شاہ صاحبی کے مزار پہ جاتے ہو، بٹ شاہ جاتے ہو، اگر یہ نیت ہے کہ وہاں جا کے دعا کروں گا قبول ہوگی، تو میرے بابو فقیر پنجاب سے آیا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بول کے جا رہا۔ اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے، اگر تیرا باپ تیرے گھر میں زندہ ہے، آج جا کے اس سے دعا کروا لے۔ حدیث پاک میں آیا جب بڑھڑا باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس باپ کے رونے سے پہلے اس جو مانگتا ہے عطا فرما دو، اس کی جھولی بھر دو۔ جب یہ بوڑھا باپ میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھوں کو میں خالی زمین پہ لوٹا دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اپنی ماں باپ کا دل رکھا؟ تم نوکریاں مانگتے پھر رہے ہو، خدا کی قسم نوکریاں ڈگریوں سے نہیں ملتی، نوکریاں ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ تم کاروبار میں خوشحالی مانگتے پھر رہے ہو، تم بے اولاد ہو، کان میں کو عبدالحنان صدیقی کی دعا کر، جب تک ماں کے پیر نہیں پکڑے گا خدا کی قسم گود آباد نہیں ہوگی۔ سائی میرے لیے دعا کرو میرا کاروبار نہیں چلتا، اور جب باپ کے لیے 2 روٹیاں تگ پڑ جائے تو تیرا کاروبار کیسے چلے گا؟ جب سے میرے عزیزوں کائنات بنی، ایک کیس ہماری یاد کے مطابق جو علم ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اس کے مطابق دبئی کی عدالت کے اندر صرف صحیح ایک کیس آیا، ایک کیس دبئی کی عدالت، 120 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر ایک بھائی کی، 70 سال کی عمر والے نے 120 سال کی عمر والے پہ کیس کیا۔ کیس کیا تھا کہ میری ماں جب سے باپ مرا، میری اماں اس وقت سے لے کر اب تلک بڑے بھائی کے پاس ہے، میرے پاس بھی کبھی کوئی نہیں، مکان ہے، کمرہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب عدالت عالیہ سے میں عرض کرتا ہوں میری ماں مجھے دے دی جائے۔ وہ بھائی جس کی عمر 120 سال تھی، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کی آنکھیں کمزور تھی، اللہ اکبر، عدالت میں جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کو میرے بچے لے لے، میری بیوی لے لے، میرا مکان لے لے، دبئی کے پلازے لے لے، مارکیٹیں لے لے، میرے ایک بینک میں جتنا روکنا پیسہ سارا لے لے، لیکن ماں میرے سے لے کے نہ جا۔ میں روٹی کے بغیر جی سکتا ہوں، ماں کو دیکھے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جج نے فیصلہ لکھا، اب تیری عمر زیادہ ہو گئی، اب حق چھوٹے بھائی کا ہے۔ اللہ اکبر، جج نے فیصلہ لکھا، اب ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ جائے گی۔ عدالت کے کٹہرے سے 120 سال کی عمر جس کی بھائی کی تھی، بیٹے کی تھی، وہ نکلا اور چھوٹے بھائی کے پیروں میں پڑ گیا۔ کہنے لگا کاتری ہاتھ میں لے، جسم کے ٹوٹے کر دے، برداشت کر لوں گا، ماں مجھ سے جدا ہو جائے برداشت نہیں کروں گا۔